بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، رضا اکیڈمی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورۃ احزاب کا رکوع نمبر 2 شروع کریں گے اور سورۃ احزاب کی آیت 9 سے لے کے 13 تک پڑھیں گے۔ سورہ احزاب کے رکوع نمبر 2 میں دو اہم عنوانات کے بارے میں ذکر کیا گیا، یعنی رکوع نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دو اہم عنوانات کون سے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اسٹوڈنٹ، غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو جو اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہوئی تھی کس طریقے سے ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ غزوہ احزاب میں اہل ایمان اور منافقین کا کیا طرز عمل تھا، ہم اس کے بارے میں بھی وضاحت کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں اسٹوڈنٹ اپنے سبق کی طرف، یعنی رکوع نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا آج جو ہم آیت پڑھیں گے 9 سے لے کے 13 تک ہیں، مگر جو 9، 10 اور 11 ہیں ان کا ہم لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ بعد میں کریں گے۔ پہلے اس کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں تاکہ لفظی ترجمہ کرتے وقت یا بامحاورہ ترجمہ کرتے وقت کوئی پرابلم نہ آئے، یعنی آپ کو آسانی سے اس کی سمجھ آ جائے۔ تو یہ جو آیات ہیں یعنی 9 سے لے کے 11 تک، ان آیات مبارکہ میں غزوہ احزاب پر تبصرہ کیا گیا، جب کفار اور مشرکین اور دوسرے جو یہودی قبائل تھے اکٹھے ہو کر یعنی 12,000 کا لشکر تیار کر کے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی صرف 3,000 تھی، جن میں ایک بڑی جو تعداد تھی وہ صرف دغا باز اور منافقین کی تھی، جو ہر مشکل وقت میں بہانہ بنا کر ساتھ چھوڑ جاتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے کہ انہوں نے کس طرح کے بہانے بنائے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے 6 دن کے اندر خندق کھدوائی اور اپنے دفاع کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت بڑا یعنی آزمائش کن تھا، سخت آزمائش کا وقت تھا، جیسا کہ ان آیات میں بھی ذکر آئے گا۔ آنکھیں ان کی پتھرا گئی تھی، کلیجے ڈر کے مارے ان کے منہ کو آگے تھے۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی آزمائش تھی۔ محاصرے کو 1 مہینہ ہو گیا، مسلمان اللہ کی توفیق سے ڈٹے ہوئے تھے اور کفار میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے قدم ڈگمگا گئے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پہ ایک سخت آندھی چلائی اور فرشتوں کے لشکر بھیجے، کفار کے خیمے اکھڑ گئے، میدان چھوڑ کر سب بھاگ چکے تھے، یعنی سب نے اپنی راہ اختیار کر لی۔ صبح مسلمانوں نے دیکھا میدان خالی پڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب قریش کبھی تم پر حملہ نہیں کریں گے، یعنی اے مسلمانوں اب قریش تم پر کبھی حملہ نہیں کریں گے، اب تم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ کفار کے اسلام کو مٹانے کی آخری کوشش تھی جو آج ختم ہو چکی ہے، اس کوشش میں آج وہ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ اب ہم اپنا یعنی رکوع نمبر 2 شروع کرتے ہیں آیت نمبر 9 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ اسٹوڈنٹ کیا فرمایا؟ یا ایہا الذین، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو، اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی اس مہربانی کو۔ کون سی مہربانی یاد کروائی اللہ کی ذات نے؟ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ علیکم، جو تم پر کی تھی اس خدا نے وہ مہربانی، اب وہ مہربانی کا تذکرہ کیا گیا ہے، غور سے سنیے گا اسٹوڈنٹ۔ اس جب جاءتکم، آئے تم پر، جنودن، ایسی فوجیں یا ایسے لشکر، یعنی قریش کے اور جو یہودی قبائل تھے اس کے لشکر آ چکے تھے۔ فارسلنا، پس ہم نے اس وقت بھیج دی، علیہم، ان پر، ریحان، ایک ایسی ہوا یعنی بہت تیز ہوا جو آندھی کی مانند تھی یعنی طوفان کی طرح تھی، اور جنودن، اور ایسے لشکر ان پہ نازل کر دیے، لم، نہیں، تروہا، تم اس لشکر کو دیکھ سکتے، یعنی اللہ کی ذات نے فرشتوں کے لشکر نازل کر دیے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، بھی ساتھ، ما، جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیرن، دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ کی ذات نے کہا، مومنو خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ آور ہوئی تھی، جب لشکر تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ چکے تھے، بس اس وقت اللہ کی ذات نے ایک آندھی یعنی ایک طوفان بھیجا
تو ایسے اور اس طوفان میں ایسے لشکر بھیجے یعنی فرشتوں کے بھیجے جو تمہاری مدد کے لیے صرف اللہ کی ذات نے نازل کیے تھے۔ جو اے ایمان والو اس مہربانی کو یاد کرو، اس لشکر کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور بے شک اللہ کی ذات جو تم اعمال کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تھا یعنی جو آیت نمبر 9۔ اب ہم اسٹوڈنٹ آیت نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا۔ اور اس جب زاغاتی پتھرا گئی ابصارو آنکھیں، بلاغاتی اور پہنچ گئے، قلوب دل یعنی جمع کے لیے استعمال کیا گیا، حناجرہ گلے یا کلیجے کو پہنچ گئے، وتظنونا اور تم گمان کرنے لگے، باللہ اللہ کے ساتھ، ظنونا گمان کرنا۔ جب آنکھیں تمہارے پھر گئی یعنی لشکر تم پہ جب حملہ آور ہوئے تھے تو تمہاری آنکھیں پتھرا چکی تھی، اور جو تمہارے دل تھے وہ تمہارے گلوں کو پہنچ گئے یعنی تمہارے کلیجوں کو پہنچ چکے تھے، اور تم گمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، جس کی وضاحت تشریح ہم پہلے شروع میں ہی کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 11 آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ہنالی کا اسی جگہ یا وہاں، ابتلیا آزمائے گئے، کون آزمائے گئے؟ المؤمنون مومنین آزمائے گئے یعنی مومن کی جمع، اور زلزلو ہلا دینا، زلزالن ہلا دیا جانا، شدیدن بہت زیادہ یا سخت کے معنی میں آیا ہے۔ یعنی پچھلی جو آیت بچے ہم پڑھ کے اسٹوڈنٹ ہم پڑھ کے آ چکی ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا تھا کہ ان کو یعنی ان مومنین کو اس قدر آزمایا گیا، جو ان کی آنکھیں تھیں وہ پتھرا چکی تھی، اور ان کے جو دل تھے وہ کلیجوں کو یعنی حلق کو پہنچ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مومنین کو بہت سخت طریقے سے آزمایا۔ یہ تھا آیت نمبر یعنی 11 تھی آیت نمبر 12 پڑھنے سے پہلے اسٹوڈنٹ میں آپ لوگوں کو اس کی تشریح بتاتی چلوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو اس میں بھی وہ چند باتیں بیان کی گئی ہیں جو اسی حوالے سے ہے، اسی سے ریلیٹ یہ آیت ہے، یعنی آیت نمبر جو 10 اور 11 ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں اور منافقین کی وہ حالت بیان کی گئی ہے جب ان کا خوف کے مارے برا حال تھا، آنکھیں پتھرا گئی تھی، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ بھی ہم آیت نمبر 11 میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ صرف دھوکے کا تھا، یعنی آیت نمبر 12 میں یہ ہم پڑھیں گے۔ اور یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرا دین مشرق اور مغرب تک پھیلے گا، کہاں گئے وہ وعدے اور دعوے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے برے گمان کرنے لگے۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے، یعنی اس طرح کے وہ گمان کرنے لگے، جبکہ مسلمان کہتے تھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ضرور فتح نصیب فرمائے گا، اور وہ اپنی جانیں تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ یعنی جو منافقین تھے وہ اس طرح کے برے گمان کرنے لگے، اور جو سچے مسلمان تھے وہ ان کے ایمان جو تھے وہ ڈگمگانے کی بجائے بلکہ اور مضبوط ہو چکے تھے کہ کبھی اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی وعدے کیے ہیں کبھی ان وعدوں کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، تو آج یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جنگ ہے جو جیت کے ہی انشاءاللہ رہیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ ہم جیت نہ سکے؟ یعنی ان کے ایمان ڈگمگانے کی بجائے اور مضبوط ہو گئے۔ جو منافقین تھے ان کے ایمان ڈگمگا چکے تھے، اس لیے وہ طرح طرح کے بہانے بنانے لگے۔ آیت نمبر 12 کیا ہے؟ اور ایف جب یقولو کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ المنافقون منافق کہنے لگے، والذین اور وہ لوگ تھے یعنی منافق ایسے لوگ تھے، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض مرض تھی، بیماری تھی۔ اب کون سی بیماری تھی؟ نفاق کی ان کے دلوں میں بیماری تھی،
یعنی حسد، کینہ، بغض، اس طرح کی ان کے جو دل تھے ان میں بیماریاں تھیں. ماں نہیں وعدنا، وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، اور رسولہ اور اس کے رسول نے، نہیں ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا اللہ مگر غرورن، دھوکے کا. یعنی منافقین کیا کہنے لگے، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف دھوکے کا وعدہ کیا تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. کسی بھی آیت کی اسٹوڈنٹ تشریح اس لیے پہلے کروائی جاتی ہے یا اس آیت کی وضاحت یا شان نزول اس وجہ سے بتایا جاتا ہے تاکہ جب لفظی ترجمہ کرتے ہوئے یا با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے اس میں کوئی بھی مشکل نہ آئے، تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے. پیچھے ہم آیت نمبر 12 میں 11 میں یہی باتیں پڑھ کے آ چکی ہیں کہ منافقین نے طرح طرح کے بہانے بنائے تھے، گمان کیے تھے. اب ہم اس آیت میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کے بہانے بنا رہے تھے. اس آیت مبارکہ میں غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کے رویے کو بیان کیا گیا ہے. اس موقع پر منافقین کہنے لگے سارا عرب ہمارا کیا ہے، سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، تو ہمیں رہنے کے لیے جگہ کہاں ملے گی، سب لشکر سے جدا ہو کر گھروں کو لوٹ چلو. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ باہر کھڑے تھے. شہر میں مضبوط حویلیوں کے دروازے جو تھے بند کر کے عورتوں کو وہاں ٹھہرا دیا گیا. منافقین بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، کہیں چور ہی نہ آ جائیں. یہ محض ان کی ایک جھوٹی بات تھی. غرض یہ تھی کہ بہانہ صرف وہ بنانا اس لیے چاہتے تھے کہ وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں. چنانچہ جو اجازت لینے آیا تھا آپ اجازت دیتے رہے، جو بھی اجازت لینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے آپ ان کو اجازت دیتے رہے، آپ نے کچھ بھی پرواہ نہیں کی. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس صرف 300 مجاہدین رہ گئے تھے، یعنی جو 3000 کا لشکر لے کے آئے تھے ان میں سے جو مجاہدین کی تعداد تھی لڑنے کے لیے جو تیار تھے ان کی تعداد 300 تھی. اسٹوڈنٹ، کسی بھی آیت کی تشریح یا وضاحت یا شان نزول اس لیے شروع میں بتایا جاتا ہے تاکہ جو اس کے لفظی مطلب ہوتا ہے یا اس کا با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی مشکل نہ آئے، تاکہ اسٹوڈنٹ کو آسانی سے سمجھ آ جائے. بالکل اسی طرح آیت نمبر 13 کی بھی ہم وضاحت کرتے ہیں. تو اس سے پہلے جو آیت نمبر ہم 12 پڑھ کے آ چکے تھے اس میں بھی جو منافقین تھے وہ طرح طرح کے بہانے بنانے لگے. ہم آیت نمبر 13 میں دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کے بہانے بنا رہے تھے. اس آیت مبارکہ میں غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کے رویے کو بیان کیا گیا ہے. اس موقع پر منافقین کہنے لگے سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، تو ہمارے رہنے کے لیے جگہ کہاں ملے گی، سب لشکر سے جدا ہو کر گھروں کو لوٹ چلو. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ باہر کھڑے تھے. شہر میں مضبوط حویلیوں کے دروازے بند کر کے عورتوں کو وہاں ٹھہرا دیا گیا تھا. منافقین بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، کہیں وہاں پہ چور ہی نہ آ جائیں. یہ محض ایک جھوٹی بات تھی جو انہوں نے ایک بہانے کے طور پر پیش کی تھی. غرض یہ کہ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے، صرف بہانہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم میدان جنگ سے بھاگ جائیں. چنانچہ جو اجازت لینے آتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ بھی ان کو اجازت دیتے رہے اور آپ نے ذرا بھی پرواہ نہ کی. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو 3000 کا لشکر تھا جیسے وہ بہانہ مانگنے کے بعد جاتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لشکر کی تعداد تھی یعنی صرف 300 مجاہدین ہی رہ گئے تھے. تو آیت نمبر 13 کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. لفظی ترجمہ پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد با محاورہ ترجمہ پڑھیں گے. وَإِذْ اور جب قالت کہنے لگی یا کیا کہنے لگی طائفتٌ ایک جماعت منہم ان میں سے یا اہل والے یثرب یعنی اے یثرب والو لا نہیں مقامہ رہنے کی جگہ یعنی مدینہ طیبہ کا جو پرانا نام تھا یثرب تھا، ان کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے یثرب والو لا نہیں مقامہ ٹھکانہ یا رہنے کی جگہ لکم تمہارے لیے فرجعوا پس تم لوٹ جاؤ یا پلٹ جاؤ. اور یستأذن اور اجازت مانگتا تھا فریقن ایک گروہ
मिनहुम उनमें से अन्नबी या नबी से, यानी उनमें से एक जो ग्रोह था वो नबी से इजाज़त मांगने लगा, जैसे हम इसकी पहले वजाहत करके आए हैं। यकूलू क्या कहने लगे, यकूलूना वो कहने लगे, इन्ना बेशक बयूतना हमारे जो घर हैं औरतुन खुले पड़े हैं, वाह और माँ नहीं, ही या वो, यानी अल्लाह की ज़ात ने उन्हीं का जवाब दे दिया, उन्हीं की बात का ही जवाब दिया। वाह और माँ नहीं, ही या वो भी औरतिन खुले हुए, इन नहीं युरीदुना तुम चाहते, यानी वो चाहती हैं, इल्ला मगर फिरारन भागना, यानी ए पैगंबर ये जंग से जो भागना चाहते हैं ये सिर्फ भागना इसलिए जाते हैं कि ये मैदान जंग से भाग जाएं और इन्हें लड़ाई ना करना पड़े, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए भागना चाहते हैं, इजाज़त मांगते हैं कि आपसे इजाज़त मांगते हैं कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि इनके घर खुले नहीं पड़े, ये तो सिर्फ बहाना बनाना चाहते हैं। बामुहावरा तर्जुमा क्या है, और जब उनमें से एक जमात कहती थी अहले मदीना से कि तुम्हारे लिए ठहरने का जगह नहीं है, ठहरने की, या तुम्हारे लिए ठहरने का कोई भी मुकाम नहीं है, तुम अपने घरों को पलट जाओ, यानी तुम अगर यहाँ मैदान जंग में रहोगे तो तुम भी मारे जाओगे। कहाँ से नजर वो मुनाफिकीन कहने लगे थे जो हमारे घर खुले पड़े अल्लाह ताला की ज़ात से, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह ताला की ज़ात से तरह तरह के गुमान करने लगे थे कि हमसे ये वादा किया था, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह और उसके रसूल ने सिर्फ धोखे का वादा था। तो उन्हीं लोगों ने इजाज़त, उन्हीं में से जो गिरोह था वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने लगा। ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आप लोगों को ये स्टूडेंट वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें। हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।